تیری غلامی یا رسول اللہ، میرے سید رسول اللہ، تیرا ایک امتی یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختمی المرتبت علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت، آشنائے حقیقت، حضور منبع رشد و ہدایت، جانشین مختوم ملت حضرت صاحبزادہ پیر درویش میاں حامد رضا محسن صاحب، مرکزی سجادہ نشین دربار عالی آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف، اور نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت، آشنائے حقیقت حضرت صاحبزادہ پیر میاں عتیق الرحمن صاحب، آستانہ عالیہ ننگل الرحمن شریف، استاذی و مکرمی استاذ الحفاظ زینت القرہ، استاذ القرہ جناب قاری افتخار احمد صاحب نقشبندی مجددی، آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف، اور میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے تمام خلفۂ اعظام، یاران طریقت، سامعین کرام و سامعات، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے کہ جس ذات نے ہم سب کو زندگی میں ایک بار پھر محفل نور میں آنے کا یہ خاص موقع نصیب کیا ہے، اور آج کا یہ مرکزی سالانہ عرس مبارک حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جاری و ساری ہے، جس میں کثیر تعداد میں احباب دور دراز سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ آنے والے احباب کو قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ مجھ سے قبل علماء کرام کے خطابات سماعت فرما رہے تھے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے سورۃ البقرہ کی آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں اس کے ضمن میں چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں اور جو حالتیں ایمان میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، فرمایا اشد حبا للہ، وہ شدید محبت رکھتے ہیں کس کے لیے؟ فرمایا للہ، فقط اللہ کے لیے۔ ان کی زندگی کا ہر مشن جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا خالق اور ان کا مالک ان سے راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، آج آپ اس خاص مجلس میں بیٹھے ہیں تو کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی ایک دوسرے سے محبت کس بنا پہ ہے، تو آپ کا جواب یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جائیں گے تو لنگر ملے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو جونگے میں مل جائیں گی۔ یہ آپ کو خطابات، واض و نصائح جو ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کو یہ جونگے میں نصیب ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ آنے کا جو خالصتاً مقصد ہے وہ ہے کیا؟ کہ ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم تو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کی محبتوں کے اندر بھی دو رنگی پائی جاتی ہے۔ میں کسی سے پیار کروں گا تو پھر میں یہ بھی سوچتا رہوں گا کہ اس انسان سے مجھے نفع کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ مجھ سے پیار کریں گے، آپ بھی چاہیں گے کہ ہمیں ان سے نفع کون سا حاصل ہو سکتا ہے۔ لوگ مختلف انسانوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں،
ان کے پیچھے کچھ مقاصد چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جب آپ کی زندگی کا مقصد اخلاص ہو جائے، للہیت ہو جائے، تو آپ کو اس عمل کے اندر جو ہے وہ چاشنی اور لطف محسوس ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ کھڑا ہو کر کے گفتگو کرتا رہوں، گھنٹوں بیان کروں گا، لیکن اگر میرے اس عمل کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے تو مجھے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میں یہاں پہ خطاب کرنے کے بعد اگر لوگوں سے طالب ہوں کہ لوگ کہیں کہ گفتگو اچھی تھی، تو مجھے پھر اللہ کی بارگاہ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو خدا جو ہے وہ روک کر کے پوچھے گا، اے انسان دنیا کے اندر تیرا عمل کیسا تھا؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندے عام نہیں ہیں، ایک قرآن کا قاری ہے، دوسرا وہ ہے جو سارا زندگی اور سارا دن جو ہے وہ سخاوت کرنے والا ہے، اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو مجاہد ہے اسلام کے لیے، جس نے تلوار اٹھائی ہے۔ اب اتنا بڑا عمل قرآن کی قرأت کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک میرا صلہ اور میرا اجر کہاں ہے؟ تو خدا فرمائے گا، اے قرآن پڑھنے والے یہ تو بتا کہ دنیا میں تو چاہتا نہیں تھا کہ لوگ کہیں کہ اس کی آواز کے اندر کتنا حسن ہے، اس کی آواز کے اندر کتنا جوبن ہے، جب یہ پڑھتا تھا تو لوگ داد دیا کرتے تھے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا، مالک میری تمنا تو یہی تھی۔ تو خدا فرمائے گا، میرے بندے جب تو نے اپنا صلہ بندوں سے حاصل کرنا تھا تو میری بارگاہ سے تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو جب آپ کے عمل کے اندر اخلاص پایا جائے گا، للہیت آ جائے گی، تو آپ کے ہر عمل کے اندر خوبصورتی آ جائے گی، حسن پیدا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ مہربان۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہیں ان کی محبتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے پیار اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی سے پیار کیا اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کسی سے بغض رکھا اس مقصد کے لیے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور کسی کو کچھ دیا تو وہ بھی اس لیے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، اور کسی سے ہاتھ کو روکا تو مقصد یہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، میں اس کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کے ایمان کو مکمل کر دیا ہے۔ یعنی جب بھی کسی سے آپ نے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، تو اس کے اندر اللہ کی رضا کا جو ہے وہ اس کی شمولیت ہونی چاہیے۔ کبھی بھی اس کے اندر جو ہے اس حوالہ سے کبھی اپنے ذہن میں یہ پیدا نہ ہونے دیں کہ میں اس طریقے سے بات کروں گا تو وہ فلاں شخص جو ہے اس سے مجھے جو ہے وہ صلہ حاصل ہونا ہے۔ حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یہ عمل تھا اور آپ کا یہ جو ہے یہ زندگی کا یہ خاص قسم کا طرۂ امتیاز تھا کہ آپ نے زندگی کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو ہے وہ درس دیا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام دیا ہے۔ تو اس لیے آج ہمارے عمل کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ دو رنگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب آپ کے عمل کے اندر دو رنگی پائی جائے گی تو آپ کا جو حقیقی معنی میں جو لطف ہے عمل کا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، فرمایا مومن جو ہے وہ شدید محبت کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ذات ذی وقار حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ، آپ ایک بستی میں خطاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر کے جب آپ نے خطاب کرنا چاہا تو جو آپ کا منعقدہ جلسہ تھا وہ تو اختتام پذیر ہو چکا تھا، لوگوں نے کہا حضرت لوگ تو جا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم نے کون سا لوگوں کے لیے بات کرنی تھی، آؤ نا ہمارا اس جو ہے وہ خاص قسم کا مسند اٹھا کر کے قبرستان لگا دو۔ اور قبرستان جا کر کے لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو جب بٹھا دیا تو حضرت نے گھنٹوں جو ہیں 3 گھنٹے تک قبر والوں سے واز کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے قبرستان کے اندر آ کر کے واز و نصائح فرما دی ہے؟ تو فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ درویش کامل جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بندوں کے لیے خطاب نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو
یہ وہ صالحین ہیں، یہ وہ متقین لوگ ہیں کہ جن کے عمل کے اندر اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، یہ خدا کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے اس کے اندر اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب آپ اپنی زندگی کے اندر اس کیفیت کو پیدا کریں گے تو آپ کے عمل کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ آج تو آپ کبھی دیکھیں نا کہ نماز جنازہ بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ گھر والوں کو تو پتہ چلے نا کہ میں آیا ہوں۔ ایک شخص کے ساتھ جانے کا موقع ملا تو اس نے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد میں نے کہا کہ چلیں اب دعا ہو چکی ہے واپس پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت کم از کم گھر والوں کو تو بتائیں ہم آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب گھر والوں سے صلہ لینا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے کیا حاصل کرنا ہے؟ تو جب خالق کائنات کی رضا کے لیے عمل کیا جاتا ہے تو پھر کبھی بندے سے نہ طلب کریں کہ ہم نے اس سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ فرمایا وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی حدیث مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کا لطف محسوس کر لیا ہے، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ایمان کے اندر حرارت ہوتی ہے، لطف ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ہر شے سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا ہے۔ آج جب دیکھیں نا کہ ہر بندہ دولت کے پیچھے بھاگتا ہے کہ مال کیسے آئے گا، ہر انسان سوچ میں ہے کہ میرے پاس بینک بیلنس کیسے بڑھے گا۔ خدا فرماتا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، صرف جو ہے یہ تمہاری مال بھی اور تمہارا اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ آپ کبھی ان اللہ والوں کی بارگاہ سے آ کر کے پوچھیں نا، ان صوفیاء کا طریقہ جو ہوتا ہے مال جمع کرنا نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی زندگی میں مال و متاع جمع نہیں کرتے، ان کی سوچ اپنے مالک کی طرف ہوتی ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دن نماز عصر آپ ادا فرما رہے تھے، امام صاحب کی اقتداء میں آپ نے نماز عصر ادا فرما دی، تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ جو ہے اپنی نماز کی نیت باندھی اور دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جو تاریخ مشائخ نقشبند میں یہ بات موجود ہے، جب آپ نے دوبارہ نماز پڑھی تو حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے وہ امام صاحب پوچھتے ہیں حضرت نماز عصر کے بعد آپ کون سے نفل ادا کر رہے ہیں؟ نماز عصر کے بعد نفلی عبادت تو ہے نہیں، یہ آپ کون سے نوافل ادا آپ نے کیے؟ فرمایا نہیں، میں نے نا اپنی نماز کو دوبارہ پڑھا ہے۔ عرض کی حضرت دوبارہ آپ نے کس وجہ سے پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ، میرا کشف کہتا ہے کہ جب تم 30 رکعت میں تھے تو تم نے سوچا نہیں تھا کہ صبح کا کھانا کھایا ہے تو شام کو کھانا کہاں سے کھاؤں گا؟ عرض کی حضرت سوچا تھا، تو فرمایا جس بندے کو اپنے رازق کا نہیں پتا اس کے پیچھے بایزید کی نماز نہیں ہوتی۔ تو آج ہمیں یہ سوچ پیدا کرنی ہے کہ اس بات کے حوالے سے سوچنا ہے کہ ہمیں خدا دیتا ہے، ہمیں ہمارا مالک نوازتا ہے، لیکن اس کا خوف پیدا کرنا ہوگا۔ خدا فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو بندہ اپنے دل کے اندر میرا خوف رکھتا ہے پھر ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اور نکلنے کے لیے جو ہے وہ رستے جو ہیں ان کو آسان کر دیتے ہیں۔ فرمایا پھر وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں تک اس بندے کا کبھی گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ، آپ نے ساری زندگی مال و متاع سے محبت نہیں کی۔ آج دیکھیں نا کہ پورے عالم اسلام سے لوگ کھینچے تلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مال و متاع کو جمع نہیں کیا، انہوں نے زندگی کے اندر یہ بات کی تھی کہ ایتھے کوئی نہ شان امیری ہے، ایتھو لبدی نری فقیری ہے، ایتھے کوئی نہ شان امیری ہے، ایتھو لبدی نری فقیری ہے، رب لبدا وچ دل گیری ہے، کر اللہ 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 تو یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام ملتا ہے۔ فرمایا ہر شے سے بڑھ کے تو نے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا قلبی تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کی سرزمین میں ایک شخص کا جنازہ اٹھا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پہ جلوہ گر ہو گئے۔ کتنا کمال ہے کہ جب کسی مرید کے جنازے پہ شیخ طریقت پہنچ جائیں
اور اس بندے کا کتنا کمال ہے جس کے جنازے پہ مدینے والے آقا پہنچ چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ عرض کی حضور ہم نے اس کو کھلا کر دیا ہے۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اور کھلا کر دو۔ اس کو اور کھلا کرنے کے بعد تیسری مرتبہ بھی میرا آقا فرماتے ہیں اس کے اندر اور کشادگی پیدا کر دو۔ عرض کی حضور ہم نے اس کو کشادہ تو کر دیا ہے، لیکن آپ بتائیں تو صحیح آپ اتنی کشادگی کا حکم کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تمہیں نہیں پتا یہ بندہ خدا اور اس کے حبیب سے بڑی محبت رکھنے والا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کرتے ہیں اس بندے سے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ آج میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں محمد دے گھر جو تو جانا تعلق پہلے پیدا کر، محمد دے گھر جو تو جانا تعلق پہلے پیدا کر، تعلق بن کدوں کوئی کسے دے گھر بھی آندا ہے۔ تو ذات دی وقار جب بھی آپ نے کائنات کے اندر یہ چکے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ڈھال لیتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ پھر اس کا مشن ایک ہی ہوتا ہے کہ بس میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اس کو دنیا داروں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس کا تعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی زندگی فقر میں ہی بسر کرتا رہتا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے اور امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو لے کر کے آتے ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر خدمت ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور انی لاحبک، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انظر ماذا تقول، دیکھ لے تو کہتا کیا ہے۔ عرض کی حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھ تو صحیح کہتے کیا ہو۔ آج صرف زبانی طور پہ یہ بات رہ چکی ہے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، کردار کی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم بڑے وونے سے لگتے ہیں، ہمارا کردار بہت چھوٹا سا لگتا ہے۔ آپ کبھی اپنی زندگی کے حوال کی طرف خود ہی دیکھ لیں، آج جس آستانے پہ آپ حاضر ہیں کم از کم اس بات کا اس پیغام کو لے کر کے جائیں۔ آپ دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، آپ کے پاس لوگ جو ہیں اس ارادے سے آتے ہیں کہ میں نے اس سے کچھ لے کر کے جانا ہے، لیکن آپ جھوٹ بول کر اپنا مال بیچ دیتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ اس کا جو ذہن ہے اس کا سارا آپ کے اوپر وہ غلط ملت ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میں تو سوچتا تھا کہ اس نے 2 فٹ کی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کا کردار بڑا اچھا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ آج اگر اپنی زندگی کے اندر آپ حسن پیدا نہیں کریں گے تو آپ کو آستانہ پہ آنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ انسان کامیاب و کامران ہو چکا ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ عرض کی مالک کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جب بندہ اپنے رب کا نام لیتا ہے اور 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے تو اس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کا نفس گناہوں کی آلودگی سے بچ جاتا ہے۔ آپ دکاندار ہیں، ہم نے اپنی دکان پہ لکھوا تو دیا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، سب سے بہترین رزق اللہ دیتا ہے، لیکن یہ بھروسہ یہ توکل پیدا کب ہونا ہے؟ اس کے اوپر ہم نے زندگی کو بسر کب کرنا تھا؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جھوٹ بولنے سے تیرا مال تو بک جاتا ہے لیکن اس مال کے اندر برکت کبھی باقی نہیں رہتی۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بتائیں کہ ایقون المؤمن جبانا، حضور مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں نعم، مومن ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے۔ عرض کی حضور ایقون المؤمن بخیلا، حضور کیا مومن کنجوسی بھی کرتا ہے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں نعم، ہاں مومن کبھی کبھی بخل بھی کر جاتا ہے۔ عرض کی حضور ایقون المؤمن کذابا، حضور کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ میرا آقا مسکرا کر فرماتے ہیں اللہ، صحابہ میری محبت کا دم بھرنے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کس طرح جو ہے وہ الٹی بازیاں لگا لگا کر حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن حضور کی سیرت پر عمل کب کرنا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو
جو ہے اس کے سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا کب ہے؟ رب کائنات نے قرآن میں آج جب تک آپ جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں نہیں آئیں گے، خدا کی محبت اور اس کا قرب آپ کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ خدا فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کہ اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ پیار ڈالنا تو تمہارے پاس ایک حل ہے کہ میری اتباع میں آ جاؤ۔ عرض کی حضور پھر کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، فرمایا کہ میں تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری زندگی کے پچھلے گناہوں کو میں بخش دوں گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خدا فرماتا ہے میں بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ آج ان اولیاء کاملین کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں اور ہم خود بھی خادم بن کے یہاں پہ کھڑے ہیں۔ میں تو صرف اتنی بات چاہتا ہوں کہ کم از کم یہ اتنا بڑا مجمع میں یہ ضروری نہیں سمجھتا، اور اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ کم از کم ان تمام احباب میں سے اگر 100 بندے کی آنے والے سال کے اندر زندگی بدل گئی تو یاد رکھیے گا یہاں پہ عرس منانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج یہاں پہ زندگی کو بدل کے جانا ہے، آج ہم نے اپنی زندگی کے حوال کو یکسر تبدیل کرنا ہے۔ تو ذات دی وقار یہ نعرہ لگانے سے تبدیل نہیں ہوگی، یہ مدینے والے آقا کی سیرت پر عمل کرنے سے تبدیل ہوگی۔ تو آج دیکھ لیں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے تیرا مال تو بکتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی جو برکت ہے وہ کبھی باقی نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑھ کر تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا، میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ جتنا مجھے صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا ہے نا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نا حضرت صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور آپ نے یہ میرے مال کی جو ہے وہ نسبت مجھے دی ہے، حضور یہ میرا مال کہاں میرا مال ہے؟ تو میرا آقا فرماتے ہیں کہ صدیق یہ مال کس کا ہے؟ عرض کی حضور میری تو جان اپنی نہیں ہے، آپ مال کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ زندگی کے اس مقام کے اوپر آ جائیں گے تو اللہ آپ کو فائز ترین شخصیت کے اندر جو ہے وہ لکھ لے گا کہ یہ کامیاب ترین شخص ہو چکا ہے۔ تو ذات محترم فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا ہے، اور دوسرا فرمایا وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جب بھی کسی بندے سے پیار کرنا ہے تو مقصد یہ ہو کہ مجھے اس سے ذاتی طور پہ نفع کوئی نہیں ہے، ہاں مجھے جو نفع حاصل ہو رہا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے خالق اور مالک کی رضا چاہتا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے۔ آج آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ اتنی دور سے کیوں آئے ہیں، آپ کا آنے کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں جا کر کے ہم نے اپنی زندگی کے حوال کو بدلنا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پہلی نشست کے اندر اور اس کے بعد چادر پوشی کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں بہہ گئی ہیں، جن کی آنکھوں سے آنسو نکل چکے ہیں۔ تو وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں نا کہ اٹھ فریدہ ستیا تے تو عرس ویکھن جا، اٹھ فریدہ ستیا تے تو عرس ویکھن جا، جے کوئی تینوں بخشیا ملے تو تم ہی بخشیا جا۔ یہ وہ صالحین ہیں جن کی بارگاہ میں آنے سے انسان کی زندگی کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جب بھی کسی بندے سے پیار کرنا ہے اس مقصد کے لیے کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ نے پلٹ کر بھی کبھی نہ گناہ کی طرف نہیں دیکھنا، کبھی بھی اس حوالے سے نہیں سوچنا کہ میں نے ایمان کی دولت کو اپنے ہاتھ سے جانے دینا ہے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ لوگ مختلف طریقوں سے پیسے اور مال و متاع مل جائے تو یہاں تک کہ اپنے عقائد کو بھی بھول چکے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کون سا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس سوچ سے بھی عاری اور عاجز آ چکے ہیں۔ پیسے دکھا کر کے لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا پیسے جو ہیں ان کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھیں اور انہیں کہیں کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے یہ بات کر دیں آقا جی تیرے ٹکڑے پسند مینوں غیراں دے مال و زر نہ لو، تیرے ٹکڑے پسند مینوں غیراں دے مال و زر نہ لو، آقا مینوں آکھی تو میرا ہے ایدوں ود مال و زر کیڑا۔ سب سے بڑی دولت تو قیامت کے دن جب میرا آقا فرمائیں گے نا کہ فرشتوں ٹھہر جاؤ، میں تو کہتا ہوں نا یہ میرا غلام ہے، یہ میرا امتی لگتا ہے، جب یہ شرف مل جائے گا
تو یاد رکھیے گا آپ کی دونوں جہانوں جو ہیں یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی. تو اس کے لیے جو ہے آپ کے لیے بہترین جو میں بات آپ کو سمجھا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ کے مشن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. یہ وہ آستانہ ہے جس آستانے پہ کبھی بھی آپ کو ایسا پیغام نہیں ملے گا جس کے اندر کبھی آپ کو ایسی بات ہو کہ جس کے اندر رافضیت ہے، جس کے اندر خارجیت پائی جاتی ہے. آج بھی یہاں پہ وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال قبل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو عطا کیا ہوا ہے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے. آج بھی یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی بھی محبت ملتی ہے، یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی بھی محبت ملتی ہے. یہاں سے کبھی ایسا پیغام اور سوچ نہیں ملتی کہ جس سوچ کی بنا پہ کبھی کوئی بندہ سوچ سکے کہ یار یہ شاید جو ہیں ان کا طریقہ کار شاید بدل چکا ہے. لیکن یاد رکھیے گا میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کبھی کسی سے زبان کے ساتھ جو ہے وہ لغویات بکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی زبان سے ایسا لفظ ہی نکل جائے کہ جس سے تیرا ایمان ہاتھ سے جاتا رہے. تو ذات ذی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ آج تک جو ہے جو بھی کائنات کے اندر شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کے بارے میں غلط سوچ بھی رکھتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر خدا کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، کائنات کے ہر شخص کی اس کے اوپر لعنت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. آپ کی زندگی جیسی بھی بسر ہوتی ہے ہو جائے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے بارے میں آپ نے ذرہ برابر بھی آپ نے ذہن کے اندر اگر سوچ رکھی ایمان ہاتھ سے جاتا رہے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب کے بعد حضور کے اہل بیت ہیں، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ ہیں جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند عطا فرمایا ہے، جس کے اندر خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مبارکہ ہے. لیکن آپ کے بارے میں کبھی سوچا کریں نا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ جس کو مدینے والے آقا نے اپنا مصلی عطا فرما دیا ہو میں اب پیچھے جو ہے وہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمام صحابہ کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے، ان کی عظمت ان کی شان جو ہے وہ ہر لحاظ سے اونچی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں. میں بات کر رہا تھا اپنے عقائد کی حفاظت کریں. آپ کا عقیدہ جو ہے مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے عقائد کو نوچنے کی کوشش میں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے انسان چاہے وہ جہلم کا بندہ ہے چاہے وہ جیسی سوچ رکھنے والا بندہ ہے، ذات ذی وقار اپنے بچوں کو علماء کرام کی قربت عطا کریں. جب یہ ان کی قربت میں بیٹھ جائیں گے تو یہ آنے والا بچہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اولیاء کاملین کے در کے اندر آنے والا جو شخص ہے اگر اس کا عقیدہ محفوظ نہیں ہے تو عقیدہ محفوظ کس کا ہے؟ آج اس بات کو پیغام کو لے کر کے جائیں کہ ہم نے اپنے عقائد کی حفاظت کرنی ہے. اپنے بیٹے کو کہیں کہ بیٹا آپ ہر شخص کو بھول جائیں، بات وہی سچی ہے جو مدینے والے آقا کے لب سے نکلنے والی ہے. محترم میں بات کر رہا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور گھر تشریف لانے کے بعد آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ ابا جان میں نے آپ کو رات کو آپ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا تھا تو آپ بار بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. حضرت صدیق اکبر اس کے راوی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، جس بندے نے علی کے چہرے کو دیکھا اللہ اس کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس حدیث کے راوی نقش بندیوں کے امام حضرت خواجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا جو ہے وہ چہرے کو دیکھا اللہ عبادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ ابا جان وہ تو گھر کی بات تھی، آپ گھر میں بھی آ کر علی علی کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا پوچھتی ہو؟ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ ذکر علی جن عبادت، جس بندے نے علی کا نام لے لیا خدا اس کو بھی عبادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو ہیں ان کے درمیان تو بغض اور محبت، بغض جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، ان کے درمیان محبت پائی جاتی ہے، ان کے درمیان نفرت نہیں پائی جاتی۔ یہ نفرت جو ہے 2 نمبر کے جو لوگ ہیں انہوں نے پیدا کر دی، نہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تو چاہنے والوں کا عالم یہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی دنیا سے جا رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جاتے وقت فرماتے ہیں کہ میرے پاس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ناخن مبارک ہیں، ان کو میری زبان کے نیچے رکھوانا ہوگا۔ پوچھا حضرت وہ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ فرشتے پوچھیں گے نا کہ بتاؤ کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا پلے تو کچھ نہیں ہے، میرے جو ہے وہ زبان کے نیچے ناخن وہ ہیں جن کو لمس مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے۔ آج ہمارے ان آستانوں سے محبت پیار جو ہے وہ بانٹی جاتی ہے۔ حضرت ذی وقار اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اور یہاں سے یہی پیغام ملتا ہے، اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجیے گا۔ یہ اخلاص اور للہیت کے طور پہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ آج دور فتن ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ قیامت کے نزدیک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ وہ وقت بیت رہا ہے۔ صبح کو بندہ کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ان اولیاء کاملین کی بارگاہ میں اگر آج اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، صالحین اور متقین کے ساتھ جڑ جائیں، اور آپ ان مباحث کے اندر نہ پڑیں کہ جو آپ کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں۔ بس آپ لوگوں سے اتنی ہی باتیں کہا کریں کہ ہمیں حضور کی محبت کی بات سنایا کریں، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گدائی کی باتیں سنائیں۔ میرے حضور قبلہ عالم سے کسی نے پوچھا حضرت آپ بھی بتانے دا کہ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کتنا اونچا ہے؟ آپ نے فرمایا ملدا نہیں محمد ورگا تے ساری وچ خدائی، اس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہ پائی۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے اور للہیت جو ہے اس کو لے کر کے آنا ہے۔ جب آپ کے عمل کے اندر اخلاص آ جائے گا، للہیت آ جائے گی، آپ کی زندگی خود بخود جو ہے وہ صحیح ٹریک کے اوپر آ جائے گی۔ لیکن آج ہماری زندگی ٹریک سے اتر چکی ہے، ہر بندہ پریشان ہے کہ گھر کے اندر مصائب آ چکی ہیں، کوئی بندہ یہاں تک پریشان ہے کہ میرے گھر کے اندر شاید اوپر چھت پہ الو بیٹھتا ہے جس وجہ سے گھر کے اندر فتنہ آ چکا ہے۔ لیکن کبھی آپ اپنے گھر میں جا کر کے سوال کیجئے گا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ قرآن کب سے پڑھا ہے؟ بہت سے لوگ وہ ہیں جو جواب دیتے ہیں حضرت ہم نے رمضان کے اندر قرآن شروع کیا تھا، رمضان کے اندر ہی اس کو ختم کر دیا، اس کے بعد ہم نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچیں گھروں کے اندر سکون کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کے گھر کے اندر امن کیسے آ سکتا ہے؟ یہ میری مائیں بہنیں میرے پیغام کو لے کر کے جائیں گی۔ آپ نے آج سے کبھی 20 سال پیچھے کا دور دیکھا ہو، قبلہ پیر صاحب اور دیگر بزرگ حضرات جانتے ہیں، اور میں بھی اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ میں جانتا ہوں۔ آج سے 20 سال قبل کبھی آپ دیکھیں گھروں کے اندر جب صبح اٹھ کر کے خواتین لسی رڑکتی ہوتی تھیں تو جب وہ ہاتھ والی مدانی کے ساتھ وہ لسی رڑکتی تو صرف لسی نہیں رڑکتی تھیں، وہ مدینے والے آقا پر درود و سلام بھی پڑھتی تھیں۔ جس انسان کے حلق کے اندر ایک گھونٹ لسی کا چلا جائے، اب خود سوچیں کہ کیا وہ عاشق مدینہ نہیں پیدا ہوگا؟ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو ہے وہ شمعدار پیدا نہیں ہوگا؟ بلکہ ایسا ہی ہے کہ جس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جام پیا ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دائیں بائیں اس کا عقیدہ متزلزل ہو جائے۔ حضرات محترم میری بائیں مائیں بہنیں یہ پیغام لے کر کے جائیں، رات کو جب بھی سوتی ہیں مدینے والے آقا پر درود و سلام پڑھتی سوا کریں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر علی رحمہ آپ نے اپنی ماں سے ایک دن بیٹھے بیٹھے بات کی کہ امی اللہ نے مجھے بڑا مقام بخشا ہے۔ کہا پتر یہ تیرا کمال نہیں ہے، کہا کہ یہ مقام تو مجھے میری محنت سے حاصل ہوا۔ فرمایا نہیں پتر تیری محنت کا یہ ثمر نہیں ہے،
तेरी माँ कभी भी तुझे बेवुजू दूध नहीं पिलाती होती थी। जब भी तेरी माँ तुझे दूध पिलाती, जब तक तो दूध पीता रहता था, तेरी माँ मदीने वाले आका पर दरूद व सलाम पढ़ती रहती थी। कहाँ है ऐसी ख़वातीन? इसके अंदर सबसे बड़ा जो किरदार है वो आपके वालिदैन का होता है। हमारा किरदार है कि अपने बच्चों को राह रास्त पे लेके आना है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अपनी औलाद को सही एक बात सिखा देना, मेरा आका फरमाते हैं ओहद पहाड़ से भी बढ़कर जो है वो सदका खैरात करने से अफजल है। तो हज़रात मोहतरम आए ना, इस हवाले से सोचें कि हमारी माएँ हमारी बहनें क्या करती हैं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक दिन जा रहे थे और आप तो रास्ते के अंदर जो है चंद डाकुओं ने रोक लिया, और रोकते वक्त हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे सवाल किया, बेटा तेरे पास भी कुछ है? कहा हाँ, मेरी जो है वो माँ ने मेरी जो है वो कमीज़ के अंदर 40 दिनार सी दिए हैं। कहा पुत्र तुझे पता नहीं है हम लूटने वाले हैं? कहा पता तो था। पूछा फिर झूठ क्यों नहीं बोला? कहा कि अम्मी ने कहा था कि पुत्र ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। जिनकी माएँ इतनी साले और नेक हो जाती हैं, उनकी औलादें भी जो हैं वो नेक और साले बन जाती हैं। आज सबसे बड़ा जो है वो फतूर ये है कि हमने अपने बच्चों को दीन सिखाया ही नहीं है, उनको दीन की कुर्बत अता ही नहीं की, तो ये बच्चे नेक साले कैसे बन सकते हैं? तो हज़रात मोहतरम आए, मैं सिर्फ यही बात आपको कहना चाहता हूँ। इतना बड़ा कसीर तादाद में लोग बैठे हैं, उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर है, इतनी सी बात ज़रूर लेकर के जाएँ कि हमें अपनी ज़िंदगी को जो है वो चेंज करना है, अपनी ज़िंदगी का रुख जो है वो सिरात मुस्तकीम की तरफ लेकर के आना है। तो हज़रात मोहतरम जब आप लोग जो हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और सुन्नत पर आ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बामकसद हो जाएगी। और याद रखिएगा, इस आस्ताने का तुर्रा इम्तियाज़ ये भी है कि इस आस्ताने से वाबस्ता हर शख्स जो है वो 5 वक्त का नमाजी होता है। आज भी यहाँ से किबला पीर साहब की शक्ल में हुजूर यही पैगाम देते हैं कि मेरा मुरीद वो है जो 5 वक्त का नमाजी है। आज हम यही सोचते रहते हैं कि शायद नमाज तो वो है जो दिल की पड़ी हुई होती है, लेकिन मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, सहाबा नमाज वो पढ़ो जो मुझको नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। तो दाते मोहतरम आए हम सब अपनी ज़िंदगी को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की तरफ लेकर के आएँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब, आपकी अज़वाजो बनात और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले पाक की तरफ अपनी ज़िंदगी को लेकर के आएँ। यकीन करिएगा जब आप यहाँ से जो है वो जाएंगे तो आने वाला हर शख्स जो है, अगर जो है वो उसका दिल सख्त है तो उसके दिल के अंदर नरमी आ जाएगी। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मेरे ख़िताब के दौरान हज़रत अल्लामा मौलाना अज़ीम मजहबी सिकालर हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ान मोहम्मद कादरी साहिब आप तशरीफ़ लाए हैं। आप उनका इस्तकबाल ना कर सके, आप ज़रा मोहब्बत के साथ उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना लिया हैबतपुर शरीफ, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत,